السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ آج ہم کرنے لگے ہیں اپنا اگلا لیسن، پیج نمبر ہے 23۔ اس پیج پر جو الفاظ ہیں وہ لام تعریف کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ لام تعریف کیا ہے؟ لفظ کے شروع میں جو الف اور لام ساکن لکھا ہوا ہے نا، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ جو الف ہے اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، اور عموماً اس الف کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، چھوٹا سا سواد لکھا ہوا ملتا ہے، آدھا سواد، پورا سواد نہیں لکھا ہوتا، صرف جو اس کا سر ہے نا سواد کا، تو اس کا آدھا حصہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے، کچھ رولز کو اپلائی کرنا ہوتا ہے جو کہ ہم اس لیسن میں پڑھیں گے۔ پہلی بات، جب لام تعریف سے پہلے کوئی متحرک حرف ہو، یعنی زبر زیر پیش والا حرف ہو، تو لام تعریف کے الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ مثلاً اس پیج پر پہلا لفظ ہے والفتح، یہ والا والفتح۔ اب تو ہم واو زبر کو نا ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ دیکھیں واو زبر جو ہے شروع میں، یہ اس کے زبر کو اور لام کو ہم ملا کر والفتح پڑھتے ہیں، اور جو الف ہے بیچ میں اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ تو پھر الف کا کیا کام ہے، کیا فائدہ ہے، کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں ایسے لفظ کو پڑھنا پڑ جائے جو لام تعریف سے شروع ہو رہا ہو، تو اس لفظ کو الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ مثلاً ہم آیت الکرسی کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہے پہلا لفظ آیت الکرسی کا؟ اللہ لا الہ الا ہو ہے نا، اللہ ہے۔ تو اس میں بھی الف لام ہے، لام تعریف ہے اللہ کے نام کے ساتھ، تو ہم الف جو ہے لام تعریف کا اس کو زبر لگا کر اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیں، الحمد للہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، تو یہاں پر بھی یہ دراصل پھر حمد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جہاں پر بھی الف لام لکھا ہوتا ہے نا، وہ اضافہ ہے، مزید ایک ایڈیشنل لفظ ہوتا ہے جو دوسرے انڈیپینڈنٹ لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، اور اس کے بھی ریزنز ہوتے ہیں، کیونکہ لام تعریف ہے نا، اس میں تمام تر کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے الحمد ابھی میں نے بتایا آپ کو، تو حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا ہے نا، حمد و ثنا، اس کو ہم اس طرح سے بھی یوز کرتے ہیں۔ تو حمد انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی یوز ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، وہ الگ لفظ ہے۔ پھر اس کے آگے جب ہم لام تعریف لگا دیتے ہیں الف لام، تو اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے؟ تمام تر تعریفیں، سب تعریف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی معنی بہت گہرا بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی الف لام لگا دیتے ہیں اس کو خاص کرنے کے لیے، ٹھیک۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ایک خاص ریزن کے لیے، ایک خاص میننگ دینے کے لیے، میننگ میں اضافہ کے لیے، اور اگر اس سے پہلے ایک اور لفظ آ جاتا ہے، ایک اور حرف بھی اگر آ جائے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ الف لام کے الف کو گرا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ صورتوں میں لام ساکن ہے نا، وہ بھی اگر لام کے اوپر سکون نہ ہو تو پھر وہ لام بھی گرا کر اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، جو ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو الف ہے اس کو گرا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں پورے کا پورا، جب اس سے پہلے کوئی متحرک حرف ہو۔ متحرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش اگر آ جائے تو پھر اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہمیں اس لام تعریف سے پڑھنا شروع کرنا ہوتا ہے تو پھر اس الف کو ہم جو خالی ہے، کچھ بھی اس پر نہیں لکھا، اس پر ہم زبر لگا کر
پھر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے اب یہاں پر والفتح ہے، اگر واو نہیں ہوتا تو پھر اگر ہمیں ال سے شروع کرنا ہوتا تو پھر یہاں پر الفتح اس طرح سے پڑھتے. ٹھیک، چلیں پڑھ کر پریکٹس کرتے ہیں تو پھر مزید سمجھ میں آ جائے گا. پہلا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفتح، والفتح، والعصر، والعصر. اب آگے دو الفاظ ہیں من اور المعصراتی، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم اس کو می نل موسی روتی، می نل موسیروتی اس طرح سے پڑھیں گے. اگلا لفظ بھی ایسے ہی ہے. اسی طرح مع یہ الگ لفظ ہے، پھر العسری یہ دوسرا لفظ ہے. ملا کر پڑھیں گے تو الف کو گرا دیں گے بیچ میں سے، مع العسری، مع العسری. ٹھیک، پھر اگلی بات، جب لام تعریف سے پہلے، الف لام سے پہلے کوئی مد لیٹر ہو، یعنی الف مد یا مد یا واو مد، تو اس مد لیٹر کو بھی ڈراپ کر کے پڑھا جائے گا. اب میں کیا کر رہی ہوں، میں ابھی آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاتی ہوں. اب یہاں پر دیکھیں میم الف زبر ما ہے نا، تو زبر کے بعد جب الف آ جائے تو یہ الف دراصل زبر کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، تو یہ الف مد ہے. ٹھیک، اب الف مد کے بعد ہمارے پاس ہے لام تعریف والا الف اور پھر ہے لام ساکن. تو ہم اس صورت میں اس مد لیٹر کو بھی گرا دیں گے، اس الف کو بھی گرا دیں گے، اور پھر یہ زبر اور لام ساکن کو ملا کر پڑھا جائے گا اس کو. ٹھیک، تو یہ اصل میں تھا ما ال، لیکن اس کو ما القاریہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، مل. ٹھیک ہے، الف مد کو بھی گرا دیں، الف کو بھی حذف کر دیں، ڈراپ کر دیں، میم لام زبر مل اس کو پڑھا جائے گا. مل قاریعتو، مل قاریعتو. اور جب ہم اس پر رکیں گے، کیونکہ توئے ہے لکھا ہوا نا، یہ رسل آیا ہے، آیت کا آخری لفظ ہو، تو پھر اس کو تا مربوطہ جو ہے آخر میں، اس کو ہم ہاں میں تبدیل کر دیں گے. دو نقطے جو ہیں ان کو ہٹا دیں گے، اور جو پیش ہے تا مربوطہ کے پر اس کو سکون میں تبدیل کر دیں گے. مل قاریعہ. ٹھیک، یہی رول پھر اگلے لفظ میں بھی اپلائی ہو رہا ہے. الف مد کو ڈراپ کر دیں، وَإِذَا میں یہ والا الف مد ہے، اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا، اور یہ جو لام تعریف کا الف ہے اس کو بھی ڈراپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. پھر آگے ہے ینظرل، ینظرل. نون ساکن کے بعد ذو ہے تو نون ساکن پر غنہ دینا ہے. ذو اور رو گرین میں لکھے ہوئے ہیں. یہ حروف جو ہیں حروف استعالہ ہیں، یعنی مفخم ہیوی پڑھے جانے والے ہیوی لیٹرز ہیں. ینظرل. اور یہاں پر را کے بعد را جو پیش والا ہے اس کے بعد واو ساکن نہیں ہے، تو یہاں پر واو مد نہیں ہے، صرف پیش ہے، تو یہاں پر مد لیٹر نہیں ہے. اور الف جو ہے اس کے بعد اس کو ڈراپ کر کے را لام پیش رل، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. ینظر المرء. اگلا لفظ ہے کل. یہاں پر جو الف ہے نا، الف لام والا لام تعریف کا، یہ کا کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، تو یہ کاف الف کی طرح، کاف الف زبر کا اس طرح سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لام تعریف کا الف ہے، اس کو ڈراپ کریں گے. کاف لام زبر کل، اس کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک، کل رو. یہاں پر موٹا پڑھنا ہے رو کو، یہ ہیوی لیٹر ہے گرین میں لکھا ہوا، اور اس کے بعد زبر کے بعد الف ہے، یعنی یا مد ہے، تو اس کو لمبا کرنا ہے زبر کو. کل شل مب. مب کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ با کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، با ساکن، با
قاف طاب جیم دال، یہ 5 حروف ہیں. جب سکون کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو باؤنس کر کے پڑھنا ہوتا ہے قلقلہ دے کر. مب، مب سو، یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پیش کے بعد واو ساکن ہے یعنی واو مد ہے تو پیش کو لمبا کرنا ہے. سو سی، یہاں پر اس کو لمبا نہیں کرنا، یا ساکن اس کے بعد نہیں ہے یا مد نہیں ہے تو یہ سی ہے. کل فراش المبثوثی. اور یہاں پر اصل میں قرآن میں یہ اسی لفظ پر آیت ختم ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوثی. تو اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں نا تو جب سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہو، یہاں پر دیکھیں پیش کے بعد واو ساکن ہے سوسی، تو یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر جب بھی مد لیٹر ہوتا ہے تو جب ہم اس لفظ پر رکتے ہیں تو 4 کاؤنٹس دے کر رکیں گے. تو اس پر کس طرح سے رکنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ کالفراش المبثوث، 4 کاؤنٹس دے کے لمبا کر کے یہاں پر رکیں گے. یہی اپلائی ہوگا اس پر بھی. اگلا جو ہے کل احنل منفوشی، کل احنل منفوشی. کیا کیا میں نے؟ پہلے تو الف جو ہے ہم نے دونوں میں، کل میں بھی یہاں پر بھی الف کو گرا دیا. نل، کل احنل جو ہے نون کے بعد کا الف اس کو بھی حذف کر دیا. کل احنل، اور نون ساکن کے بعد فا ہے تو ہم یہاں پر نون کا غنہ دیں گے 2 کاؤنٹس تک کا، تو نون کی آواز کو لمبا کرنا ہے. منفوشی. اور راس الآیا ہے، دیکھیں 0 جو ہے آخر میں اس کو راس الآیا کہتے ہیں. آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور جب ختم ہوتی ہے آیت تو اس سے پہلے والا لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے رکنا ہوتا ہے. کب؟ جب سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہو. یہاں پر دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے؟ شین سے پہلے واو ساکن ہے، اور یہ مد، واو مد ہے دراصل، پیش کے بعد واو ساکن ہے نا، تو یہاں پر ہم اس کو 4 کاؤنٹس دے کر رکیں گے. کل احنل منفوش. ٹھیک، پھر آگے دیکھیں لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، قاف موٹا دال ساکن قلقلہ کریں گے اور اس کو ادا کریں گے. لیلۃ القدری. آگے جو ہے خا جو ہے وہ گرین میں ہے، را بھی گرین میں ہے. پھر اگلا جو لفظ ہے الارض، یہاں پر بھی دیکھیں را اور داد گرین میں ہے، یعنی ان کو موٹا ادا کرنا ہے. اخرجت الارض، اخرجت الارض. پھر آگے ہے من اہل الکتاب، من اہل الکتاب. اب یہاں پر نون ساکن جو ہے وہ پنک میں نہیں ہے اور ہم نے اس کا غنہ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد جب حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون ساکن کو غنہ دیے بغیر کلیئرلی اس کو ادا کر کے آگے بڑھ جانا ہے. تو یہاں پر ہم من اہلی اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون کو پروناؤنس کر کے پھر آگے اگلا جو حمزہ ہے اس کو پڑھیں گے. من اہل الکتاب. اور دوسری جو اس میں غلطی ہوتی ہے نا، جو ہا ساکن ہوتا ہے یہ گول ہا، اور دوسرا والا ہا بھی اگر ساکن ہو کے آتے ہیں تو پھر اس پہ زبر زیر لگا دیتے ہیں لوگ. اہل، اس طرح سے نہیں پڑھنا، صرف ہوا جاری کرنا ہے. من اہل الکتاب. ٹھیک، پھر آگے دیکھیں پہلے یہ جو رولز ہے نا اس کو ذرا سمجھ لیں ورڈز میں، پھر اس کو اپلائی کرنا ایزی ہو جائے گا. اندہ جو ہے ہمارے پاس نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال ہے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں تو یہاں پر غنہ دینا ہے نون ساکن کا. پھر آگے ہے ذی جو کہ مد لیٹر ہے، اور اس کے بعد ال جو لام تعریف العرش کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ہم مد لیٹر کو بھی گرا دیں گے اور لام تعریف والے الف کو بھی گرا کر اس کو ملا کر پڑھنا ہے ذل، اس طرح.
ٹھیک ہے. اور را جو ہے عرش میں یہ گرین میں لکھا ہوا ہے، تو دیکھیں را ساکن سے پہلے زبر ہے نا، تو یہ ہیوی ہے، پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، موٹا ادا کریں اس کو. عند ذل عرشی، عند ذل عرشی. پھر آگے ہے یمنعون الماعون، یمنعون الماعون. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں راسل آیا ہے، جو علامت ہے ختم ہونے کی آیت کی. تو یہاں پر ہم نے کاؤنٹس دیکھ کر اس کو رکنا ہے. کتنے؟ اونا. دیکھیں یہاں پر او، یہ واو مد ہے، لاسٹ سیکنڈ لیٹر، پھر نا ہے، تو یہ نون بھی ساکن ہو جائے گا، واو ساکن اس سے پہلے ہے. تو 2 ساکن جب راسل آیا پر ملتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کو 4 کاؤنٹس دے کر رکتے ہیں. یمنعون الماعون. ٹھیک جی. پھر آگے دیکھیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. پھر آگے ہے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ٹھیک ہے. لیکن یہ سورۃ البروج کی 2 آیتیں ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ تک کا ایک آیت ہے، پھر اگلی آیت ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. تو یہاں پر اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح سے ہوگا جب یہ قرآن میں ہم پڑھیں گے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ تک کا ایک، تو اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں ودودو جو ہے نا، دال پیش ہے، اس کو ساکن کرنا ہے. اس سے پہلے واو مد ہے جو کہ ساکن واو ہے نا. 2 ساکن جب ملتے ہیں رسل آیا پہ، آیت کے ختم ہونے پہ، تو 4 کاؤنٹس دینا ہے ہم نے. اور باقی میں نے ایکسپلین نہیں کیا، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو گرین میں ہے لیٹرز تو ان کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے. پھر جہاں پر 2 مد لیٹر کے بعد الف لام ملتا ہے، تو پھر اس میں بھی ہم مد لیٹر کو بھی ڈراپ کر دیتے ہیں اور الف کو بھی ڈراپ کرنا ہے. ذو العرشی جہاں پر ہے، دیکھیں ذو العرشی ہے، لیکن یہاں پر واو مد اور الف دونوں کو گرا کے ذو العرش المجید اس طرح سے پڑھیں گے. را جو ہے عرش میں، یہ بھی موٹا ہے. اور مجیدو جہاں پر ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر، یعنی یا مد ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر، اور دال جو ہے پیش والا، جب ہم اس پر رکیں گے تو پھر دال جو ہے وہ بھی سکون میں تبدیل ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، دال ساکن. تو یہاں پر ہم نے 4 کاؤنٹس بھی دینا ہے. اور دال کا جو دال ساکن جب ہم بنا دیتے ہیں اس کو، تو یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے. ٹھیک، تو اس کو پڑھیں ذرا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے پڑھنا ہے. آگے جو ہے ہمارے پاس یہ ہے سورہ التین کی آیت. تو اس میں پہلے رولز ذرا دیکھ لیں، کیونکہ اس میں کافی سارے کلرڈ حروف نظر آ رہے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے لقد میں قاف ہیوی ہوگا، دال ساکن ہے قلقلہ والا، لقد، لقد. پھر آگے ہے خا اور قاف، دونوں ہیوی ہیں گرین میں لکھے ہوئے. پھر دیکھیں قاف کے پر بلو سکون ہے، جس کا مطلب ہے قاف ساکن قلقلہ والا حرف ہے، اس میں قلقلہ باؤنس کرنا ہے. خلقنا، خلقنا. پھر یہ مد لیٹر جو ہے نا کے بعد، اس کے بعد لام تعریف ہے تو مد لیٹر ڈراپ ہو جائے گا، لام تعریف کا الف بھی ڈراپ ہو جائے گا. قلقنل. پھر ہے نون ساکن پنک میں، تو یہاں پر غنہ دینا ہے. پھر سنا، لقد خلقنا الانسان. پھر فی کے اوپر دیکھیں، فا یا زیر فی، یعنی مد لیٹر ہے یا مد ہے فا کے بعد، اور اس کے پر تھوڑا سا ایک کروڈ لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ مد کی علامت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی آپ نے 4 کاؤنٹس دینا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مد لیٹر کے بعد حمزہ ہے، الف جو زبر والا ہے یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے 4 کاؤنٹس دینا ہے، فی اس طرح.
پھر ہے احسنی تقویمن، تق قاف موٹا قلقلہ والا، پھر دیکھیں وی جو ہے یہ واو مد کے ساتھ ہے، یا مد کے ساتھ ہے، زیر کے بعد یا ساکن ہے نا، وی لمبا کرنا ہے زیر کو، من جو ہے یہ رأس الآیا پہ آ کے رکنا ہے ہم نے، تو میم جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، دو ساکن جب رأس الآیا پر ملتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو لمبا کر کے کھینچ کے 4 کاؤنٹس تک کا پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوبارہ پڑھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر آگے ہے سورہ الکوثر کی آیت، اعطیناک الکوثر، تو یہاں پر ہم نے 4 کاؤنٹس نہیں دینا آخر میں، اعطیناک الکوثر جو ہے رأس الآیا ہمیں نظر آ رہا ہے آخر میں، لیکن یہاں پر سر اس طرح سے نہیں ہم رکیں گے، اس لیے کہ مد لیٹر نہیں ہے، 2 ساکن جب ملیں گے نا تب ہم 4 کاؤنٹس دے کر اس کو اس پر رکیں گے، لیکن یہاں پر جب را ساکن ہو جائے گا پھر سا را زبر سر ہو جائے گا، تو اس میں الانگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سر پر رکنا ہے، اعطیناک الکوثر، اس طرح۔ اب آخر میں جو ہے یہ اس کو پڑھنے کے، اس لفظ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، حمزہ ہے مد والا اور اس کے اوپر جو کرو نظر آ رہا ہے نا یہ مد ہے، اور اس مد کو ہم 6 کاؤنٹس دے کر ادا کریں گے، کس طرح سے، الآن، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جلدی سے ہم اس طرح سے پڑھیں گے، الآن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خاص ایک رول ہے، اس کا پورا ایک چیپٹر ہے ویسے تجوید میں، لیکن آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے پڑھنا بھی ٹھیک ہوگا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو 6 کاؤنٹس دے کر پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی مد ہے، اور اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، الآن، ٹھیک۔ اس پیج میں جتنے بھی الفاظ لام تعریف کے ساتھ ہم نے پڑھے سارے ہی حروف قمری میں سے تھے، اسی لیے ہم نے لام ساکن کو کلیئرلی پڑھا، لیکن اگر لام پر سکون نہ ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو لام کو پروناؤنس نہیں کریں گے، اس کو بھی ڈراپ کریں گے۔ اس کی مزید پریکٹس اور ایکسپلینیشن اگلے لیسن کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن یہاں تک کا رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔